اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آج کا ہمارا ایک جدید مسئلہ وہ موضوع سخن ہے، مشین کے ذریعے جانور کو ذبح کرنا کیسا ہے۔ سویز ہاؤس ایک جانور کو ذبح کرنے کا آلہ ہے، مشینی بجلی کے ذریعے کرنٹ لگایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک چھری اس کے قریب اس کو جانور کو لٹا کر کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو حرکت دی جاتی ہے، ذبح ہوتا ہے۔ تو یہ شرعاً یہ شرعی ذبح ہے یا کہ نہیں، اور ایسے جانور کو کھانا حلال جائز ہے یا نہیں۔ تو ذہن میں رکھیں کہ بنیادی طور پر کوئی بھی جانور ذبح کرنا ہے تو 3 شرطیں پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ذبح کرنے والا یعنی ذابح وہ کیا ہو، مسلمان ہو جی، یا صحیح اہل کتاب ہو، مشرک یا کافر نہ ہو، اور موجودہ دور کا گمراہ ملحد عیسائی بھی نہ ہو۔ نمبر 2، جانور صحت و تندرستی کے ساتھ اس کا خون بہہ جائے۔ نمبر 3، اس جانور کی 4 رگیں وہ کٹ جائیں جی، حلقوم ہے، دوسری 2 رگیں ہیں، وجان ہے، اور ان کا آگے ذکر آتا ہے فتاوی المگیری کے حوالے سے، یہ رگیں کٹ جائیں۔ اگر یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں، ذبح کرتے وقت کسائی مسلمان ہے، اور اسی طرح جب ذبح کیا گیا تو اس کی 4 رگیں وہ بھی کٹ گئی ہیں، خون بھی اس کا بہہ گیا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، حلال ہے، ورنہ حلال نہیں ہے۔ دیکھیں شریعت میں جانور کی جو 4 رگیں ہیں یہ کاٹنی واجب ہیں۔ دیکھیے فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے، وہ 4 کیا ہیں؟ ایک تو حلقوم ہے، اور نمبر 2 رگیں خون کی جن کو عربی میں وجان کہتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری کی 5ویں جلد کے صفحہ 287 پر موجود ہے، والعروق تقطع فی الزکاة 4، الحلقوم وہی مجرى النفس، والمری وهو مجرى الدم، والودجان وهما عرقان فی جانب الرقبة یجری فیہما الدم۔ جی کہ یہ ہیں رگیں 4 کٹنی چاہیے، ایک حلقوم اور دوسری مری ہے، اور 2 وجان ہیں، گردن کی جانب یہ جو رگیں ہوتی ہیں یہ ہیں، ان میں خون چلتا رہتا ہے، یہ 4 رگیں کٹیں، یا اکثر ان میں، کیونکہ عام اصول ہے حکم الاکثر ہے حکم الکل، اکثر کٹ جائیں تو کل کے حکم، مگر حلقوم وہ شرط ہے، لہذا ذبح کی یہ جو مذکورہ 3 شرطیں ہیں یہ دیکھنی ہیں کہ اگر ذبح کی تینوں شرائط اگر اس میں پائی گئیں تو ٹھیک ہے، ایک تو ذبح بھی ہونی چاہیے، اور دوسری مذبوح میں، یعنی 2 شرطیں، مطلب ہے کہ جس دھاردار چیز سے بھی پائی جائیں ذبح صحیح ہو جائے گا، خواہ اس مشین مذکورہ جس کا سوال میں ذکر ہوا اس سے ہو، یا کسائی کی چھری، چاقو، یا لوہے کا کیا کہتے ہیں کہ بلیڈ ہے وہ، یا تیر کے پھالے سے، یا گنے کے چھلکے سے، کبوتر یا خرگوش، بٹیر، چڑیا جیسے جانور کو ذبح کیا تو جانور ہر حال میں حلال ہوگا، اور اس کا کھانا حلال اور درست ہوگا۔ جانور اگرچہ بے ہوش ہو یا بے ہوش کیا گیا ہو، ہاں اتنا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ جانور کرنٹ سے پہلے، ذبح سے پہلے وہ مر نہ جائے۔ اگر یہ 3 شرطیں مکمل طور پر نہ پائی جائیں گی تو جانور کا ذبح کرنا بھی ناجائز ہوگا، تو مسلمانوں کو کھانا اور کھلانا بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ تو اسی طرح جھٹکا کرنا، یعنی گردن کے اوپر سے چھری چلانا، اس سے بھی جانور وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال 2 صورتیں ہیں ذبح کی، ایک ذبح اختیاری ہوتا ہے، ایک ذبح اضطراری ہوتا ہے۔ جو عام حالات میں معمول کے مطابق جانور کو ذبح کیا جاتا ہے وہ ذبح اختیاری ہوتا ہے، اور ایک کہیں مجبوری ہوتی ہے ذبح اضطراری ہے، مثلا جانور مر رہا ہے، اس کی جان جا رہی ہے، اب بندہ جس طریقے سے بھی جلدی سے جلدی اس کو ذبح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا ذبح حلال ہو جاتا ہے۔ جس طرح ابن ماجہ میں کئی روایات موجود ہیں کہ پتھر، دھاری دار پتھر، اس کے ساتھ بھی حضور نے حالت اضطراری میں ذبح کو جائز قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی ایسا موقع ہو، حالت اضطراری ہو، تو وہاں
ذبح حالت اضطراری میں جائز ہے، تاہم عام حالات میں دیکھنا چاہیے کہ جدید جو آلات ہیں اگر یہ چیزیں اس میں پائی جائیں، شرطیں پائی جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے، جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے حج کے موقع پر جو ہے وہ مینا میں باقاعدہ جانوروں کو ذبح کرنے کا ایک سہولت موجود تھی، لیکن اس میں یہ تھا کہ پہلے چھری چلتی تھی، رگیں کٹتی تھی، ذبح ہوتا تھا، پھر اس کے بعد مشین کے اوپر ڈالتے، مشین گھما کے سارا گوشت صاف کر دیتی تھی، تو یہ جائز ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانور کے جو ذبح کرنے کے شرعی آداب ہیں وہ بھی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص کو حضور نے دیکھا، ابن ماجہ میں روایت ہے، قربانی کا جانور لا رہا ہے، کان سے پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، حضور نے فرمایا ایسا نہ کرو، اس کو کان کے بجائے یہاں گردن سے نرمی کے ساتھ پکڑ کے لاؤ۔ تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں، یہ بھی زبانیں اگرچہ بولتے نہیں ہیں، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ وليحد احدکم شفرتہ وليرح ذبیحتہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسان اور نیکی اور اچھا طریقہ اللہ نے ہر چیز کے بارے میں فرض کیا ہے، اگر تم کسی کو قتل کرتے ہو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، یعنی اگر جان کا بدلہ جان کہیں ہے جس کو قصاص کہا گیا، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو جانور کو، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، ذبح کرنا ہے تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے، آداب یہ ہیں کہ چھری کو خوب تیز رکھو، تیز چھری ہوگی، جلد رگیں کٹ جائے گی اور جانور کو جو ہے وہ راحت پہنچے گی۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو جو ہے جانوروں کے حقوق اور آداب بجا لا کر قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔